السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ روزہ افطار کروانے کا اجر کیا ہے اور افطاری کروانے والے کو کون سی دعا دینی چاہیے؟ روزہ افطار کروانا یہ ایک عظیم عمل ہے، بڑی زبردست نیکی ہے۔ افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ دلیل اس کی ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو ان روزے داروں جتنا ہی اجر دیا جاتا ہے اور ان روزے داروں کے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے کہ آپ نے فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے یا غزوہ کرنے والے مجاہد کو سامان مہیا کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو افطار کروائے گا تو اس کو روزے دار جتنا اجر ملے گا، اور جو سامان مہیا کرے گا تو اس کو مجاہد جتنا اجر جو ہے دیا جائے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو روزہ افطار کروانے والے کو اجر دیا جائے گا وہ روزے دار کے اجر میں سے نہیں، اس کے حصے میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو اتنا اجر جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اور افطاری کروانے والے کو دعا کون سی دینی چاہیے؟ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا اور ان کو یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون وطعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ روزے دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ اور ایک روایت میں ہے وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ فرشتے جو ہے تم پر نازل ہوتے رہیں، اترتے رہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے برکت کے فرشتے جو ہیں وہ تم پر اترتے رہیں۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے، یہ ضرور یاد کرنی چاہیے اور جو افطاری کروائے اس کو یہ دعا دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی